لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے لائق ہیں. ہم شکر بجا لاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، اور درود و سلام ہو ہمارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج کی جو یہ حج کے اسپیشل پروگرام میں جی چاہتا ہے کہ سیرت نبوی کا وہ باب سامنے لایا جائے جس میں کہ صحابہ کرام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ کے حج کے لیے عمرے کے لیے پہنچتے ہیں اور انہیں روک دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں بہت ڈیٹیل میں اس کو بتایا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین فعلم ما لم يعلموا وجعل من دون ذلك فتحا قریبا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو خواب جو دکھایا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو کہ تم مسجد حرم جاؤ گے، مسجد حرام جاؤ گے اطمینان سے، اور اطمینان سے عمرے کے شعائر ادا کر کے سروں کو منڈاؤ گے. لیکن حقیقت میں یہ ہوا کہ اس خواب کے بعد جب وہ پہنچے احرام کی حالت میں تو انہیں روک دیا گیا حدیبیہ کے مقام پر، اور وہیں صلح نامہ تحریر ہوا کہ آپ لوگ واپس جائیں گے، اس سال آپ کو اجازت نہیں ہے. آپ سوچئے کہ کیا حالت رہی ہوگی تمام صحابہ کرام کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہاں تک کہ لوگ غم و پریشانی کے عالم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی بھی کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دیا کہ معاہدہ ہو گیا ہے، احرام کھول دو اور ہم واپس چلتے ہیں اور اگلے سال آئیں گے. لیکن کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو حضرت ازواج مطہرات میں سے کسی نے اشارہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ اپنا احرام کھول دیجئے اور اپنا بال بنوا لیجئے، دیکھیے سب لوگ خود ہی کر لیں گے. چنانچہ ایسے ہی ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں اس کی تشریح کی کہ اللہ نے جو آپ کو خواب دکھایا تھا آپ سب کو کہ اطمینان سے حج اور عمرہ کریں گے، تو اس سے پہلے اللہ نے آپ لوگوں کے لیے فتح اور نصرت کے دروازے کھول دیے. یعنی صلح حدیبیہ کے نتیجے میں جو آنا جانا اور امن و امان ہو گیا تھا مکہ مدینہ کے درمیان، وہ فتح کے عنوان سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے. اور گویا فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، کہ حج سے اور عمرے سے پہلے ایک فتح کی بشارت ہو. جیسے کہ سورہ فتح کے شروع میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اللہ نے تمہیں ایک کلیئر وکٹری عطا کی ہے. تو حالانکہ عمرہ سے منع کر دیے گئے تھے اور واپس جا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو معاہدہ ہوا اس کی وجہ سے اس میں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ پچھلے سال اور اس سال بھی عالمی طور سے حج بند رہا اور جانے کی اجازت نہیں ملی باہر کے لوگوں کو، صرف مقامی لوگوں کو حج کی اجازت ملی. اس میں گویا ایک شوق کی زیادتی اور گویا اللہ تعالیٰ کے ابر کرم اور اس کی رحمتوں کے لیے انتظار کا ایک سال اور گزارنا مل گیا. اسی طرح ہم لوگ بھی یہاں UK میں اور یورپ اور امریکہ میں اور ساری دنیا میں حج اور عمرے کے لیے انتظار کی گھڑیاں گن رہے ہیں. تو
انتظار کی جو گھڑیاں گن رہے ہیں، اس انتظار کی گھڑیوں کے گننے میں بھی وہی ثواب یا وہی لطف اور وہی شوق ہے جو کہ وہاں جانے میں ہوتا ہے۔ ایک فارسی کے شاعر کا کہنا ہے کہ ودا و وصل جداگانہ لذت دارد، ہزار بار بیرو صد ہزار بار بیا، یعنی ملنا جلنا اور دوری دونوں میں ایک الگ ہی مزہ ہے۔ تو ملنے کے لیے ہزاروں بار آؤ اور 1,00,000 مرتبہ دور چلے جاؤ، گویا دونوں ہی میں اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا ہے۔ تو 2 سالوں سے جو حج اور عمرے کی اوپر جو بندش لگی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے سارے عالم میں شوق حج اور عمرہ، شوق جو ہے وہ تیز سے تیز تر ہوتا جا رہا ہے۔ خود پچھلے سال میں نے پینڈیمک سے چند ہفتے پہلے ویزا لیا تھا سال بھر کے وزٹ کا، لیکن پورا سال بندش میں گزر گیا اور ہم انتظاری کی گھڑیاں گنتے رہے اور ابھی بھی گن رہے ہیں۔ پہلے بھی تاریخ میں پینڈیمک کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے حج اور عمرے کے آنے جانے میں پریشانیاں ہوتی رہی ہیں۔ اس سلسلے میں جو سفر نامے ہیں حج کے، تقریباً اردو اور فارسی میں تقریباً 400 سفر نامے پچھلے 500 سالوں سے لکھے گئے ہیں، اور سب لوگ جو جاتے ہیں حج اور عمرے پر، ان کی جو داستان شوق ہے اس کا ایک پورا مرقع ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ چند سال پہلے یہاں برٹش میوزیم میں حج کی ایک ایگزیبیشن لگی تھی، اور اس میں سب تاریخی چیزیں، تاریخی روٹس اور تاریخی یعنی ان چیزوں کا تذکرہ تھا، اور غلاف کعبہ کے ساتھ ساتھ محمل جسے کہتے ہیں محمل حج، محمل شاہی، اس کی بھی ایکچول ریپلیکیشن تھا، جو آج کل اس محمل کا کوئی رواج نہیں ہے، لیکن اوٹمن زمانے میں، ترکی کے زمانے میں مصر سے ایک شاہی وفد جاتا تھا سرکار کی طرف سے، جو حاجیوں کو لے کر جاتا تھا، اور ایک سمبولکلی ایک اونٹ ہودج کے ساتھ جایا جاتا تھا، جو کہ شاہی۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ گو سلامت محمل شاہی کی ہمراہی میں ہے، عشق کی لذت مگر خطروں کی جاں کاہی میں ہے۔ اگرچہ امن و امان تو شاہی محمل یعنی حج کے کاروان میں جانا ہے، لیکن خطروں سے کھیلنا بھی یہ عشق کی لذت ہے۔ جس طرح کہ آج کل ہم حج اور عمرے سے محروم ہیں، تو جو لوگ بھی حج اور عمرے کے لیے تیاری کیے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے سیونگ بنائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مال اور انکم میں برکت دے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ ہمیں ان سیونگ کو جو حج اور عمرے کے لیے ہم نے کی تھی، اسے ہمیں ایک فنڈ میں لاک کر دینا چاہیے کہ وہ انویسٹمنٹ کے طور سے سیف انویسٹمنٹ میں، جیسے پینشن فنڈ کا ہوتا ہے، اسی طرح حج کے لیے جو انویسٹمنٹ جمع کیا گیا تھا، جو سیونگ جمع ہوئی تھی، اسے رکھ لیا جائے کہ جب بھی کھلے گا انشاءاللہ العزیز ہم جائیں گے، کیونکہ اگر بجٹ کم پڑ گیا تو پھر ہم حج سے محروم رہ جائیں گے۔ تو آئیے حج کی وہ یادیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ حج ہر زمانے اور ہر صدی میں اور ہر قسم کی حکومتوں کے درمیان رہا ہے، اور ہر قسم کے لوگ حج کے لیے آتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا ہے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔ اے ابراہیم، تم حج کے لیے اذان دے دو، اور اس اذان کے جواب میں دنیا کے کونے کونے سے ہر قسم کے لوگ آئیں گے، دبلی پتلی اور اچھی سواریوں پر سوار ہوئے ہر کونے سے یہاں آئیں گے تاکہ وہ اپنے منافع کو حاصل کریں۔ تو مقاصد حج اور منافع حج تقریباً 20-25 گنائے گئے ہیں، اس کا لامحدود ہے۔ جس طرح کی نماز، روزے اور زکوٰۃ کے منافع ان گنت ہیں، اسی طرح حج کے منافع تو عالمی ہیں، بلکہ ساری انسانیت کے لیے اس میں فائدے ہیں۔ لیکن حج کے لیے جانا جس طرح فائدہ مند ہے، اسی طرح حج کا انتظار کرنا بھی اتنا ہی عشق کی لذت اس میں ہے۔ اور جس طرح وصال میں راحت ہے، اسی طرح ہجر میں بھی
ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس انتظار کی لذت دی ہے. جس طرح کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ غم ہجر میں موت کا منتظر ہوں، سنا ہے قیامت میں دیدار ہوگا. یعنی زندگی ہم گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی دیدار کی شوق میں، اور لیکن قیامت کے دن دیدار کا وعدہ ہے. سنا ہے قیامت میں دیدار ہوگا. تو ہم پوری زندگیاں اپنی گزار کے انتظار میں قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، تاکہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو، اللہ سے ملاقات ہو. اور یہی ہے اسی ملاقات کے کہ ہجر میں ہم نے پوری زندگی غم ہجر میں موت کا منتظر ہوں، سنا ہے قیامت میں دیدار ہوگا. چنانچہ جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا کہ جانے کی سہولیات ہونا، 5 اسٹار حج ہونا، 3 اسٹار 4 اسٹار حج ہونا، اور کبھی حج کے لیے جانے سے محروم رہ جانا، ان تمام چیزوں میں ہی یہ اس کے جو ہے جو حج کے جو مقاصد ہیں اور حج کی جو پریپریشن ہے وہ بھی ہمیں حاصل رہتے ہیں. جیسے کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انتظار الفرج من العبادہ، راستہ کھلنے اور اچھے اوقات کے آنے کا انتظار کرنا بھی ایک عبادت ہے. یعنی تقریباً 1.5 سال سے ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ہیں، مرد عورتیں. جیسے کہ مردوں کے لیے تو حج کا سفر اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے، خواتین کے لیے حج کا سفر مشکل ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ کافی ارینجمنٹ اور محرم اور خرچے وغیرہ کا انتظام کرنا پڑتا ہے. اس لیے فرمایا گیا ہے کہ الحج جہاد النساء، حج کرنا گویا خواتین کے لیے ایسا ہے جیسے میدان جہاد میں جانا ہے. انڈیڈ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات اور دوسرے لوگوں نے جب جہاد میں جانے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد کن الحج، تمہارا جہاد تو حج ہے، چلو تم حج پہ چلو اور یہی تمہارا جہاد ہوگا. بعض شاعروں نے حج سے جانے کی محرومی جو ہے وہ اس طرح کہی ہے کہ جو یہ مصرع اور یہ شعر جو ہے، مجھے یاد ہے کہ پہلی مرتبہ جب میں 1976 میں حج کے لیے حرم میں داخل ہو رہا تھا تو یہ شعر میری زبان پہ تھا، بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادن، کہ تو برون درچ کر دی کہ درون خانہ آئی. میں کعبے کو طواف کے لیے جا رہا تھا تو مجھے گیٹ کیپر نے اندر جانے نہیں دیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ تم نے کون سا اچھا کام کیا ہے کعبہ میں آنے سے پہلے کہ تم گھر میں آنے کی ہمت کر رہے ہو. ہم گھر میں آنے کی ہمت کے لیے تیاری تو کرو، شوق تو پیدا کرو اپنے دلوں میں، اور اس کے لیے خواب و خیال میں جو تیاریاں ہوتی ہیں. جس طرح پہلے زمانے میں ہمارے بزرگان، خود میرے والدین اور جو آبا و اجداد جو ہیں، وہ 10 سال 15-20 سال تک حج کی تمنا پالتے ہوئے سیونگ کیا کرتے تھے. آہستہ آہستہ فنڈ جب جمع ہوتا تھا تب جا کے وہ حج کے لیے اپلائی کرتے تھے، اور اپلائی کرنے کے بعد بھی انہیں کچھ دنوں انتظار کرنا پڑتا تھا. تو یہ جو انتظار کی زحمت اور انتظار کا جو شوق ہے اس سے گویا حج کا پرفیکشن ہوتا تھا. چنانچہ آپ دیکھ لیجئے کہ جن لوگوں نے بھی حج کے سفر نامے لکھے ہیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ کیسے لائف لانگ، لائف چینجنگ یہ جرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حج کے انتظار میں جو ہم اس وقت گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں حج کے مقاصد اور حج کے اخلاقیات اور ثواب سے ہمیں بھی مستفید فرمائے. پچھلے سال بھی تذکرہ ہوا تھا کہ اس وبائی موسم میں، وبائی حالات میں حج جو ہے وہ محدود کر دیا گیا ہے، لیکن اس کی وجہ سے حج فرض ساقط تو نہیں ہو جاتا. جیسے کہ حنفی فقہ میں یہ ہے کہ جب حج فرض ہو جاتا ہے تو ضروری نہیں کہ اسی سال جایا جائے، بلکہ فرسٹ اپروپریٹ جو ٹائم ہے، جو پہلی مرتبہ جب سہولت ہو سکے، ارینجمنٹ ہو سکے، بکنگ ہو سکے، تو اس وقت جانا ضروری ہوتا ہے. اور جو لوگ نہیں جا سکتے ہیں وہ حج بدل کا انتظام کر سکتے ہیں کسی بھی معذوری کی وجہ سے. تو
فارسی شاعری میں اردو سے پہلے جو فارسی شاعری تھی اس میں گویا حج کی مختلف یعنی حج اور مدینہ کی زیارت کی جو آداب ہیں اور جو شوق ہے، ذوق ہے اور جو لذت ہے، اس کو جیسے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بھی کبھی کہا ہے کہ زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں؟ یعنی حرم کا تحفہ صرف وہ فزیکل چیزیں نہیں ہیں جو کھجور اور زمزم کی شکل میں ہیں، بلکہ وہ اسپریچول چیزیں ہیں جو ہمارے دلوں میں، ہماری نیتوں میں، ہمارے اعمال میں اور ہمارے اخلاق میں ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے کہ بعض شاعروں نے ایک مذاق کے طور سے کہا ہے، طنز کے طور سے، کہ مکہ گیا، مدینہ گیا، کربلا گیا، جیسا گیا تھا ویسا ہی چل پھر کے آ گیا۔ یعنی کچھ لوگوں کی حج اور عمرے کی جرنی جو ہے وہ ایک ہالیڈے جرنی ہوتی ہے، اس کا کوئی تعلق یعنی روحانی ترقی سے نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ایک اور شاعر نے کہا ہے کہ مجھ کو کعبہ میں بھی ہمیشہ شیخ یاد ایام بت پرستی تھی، کعبے میں بھی جا کے میں اپنے شوق ذوق اور پرانی عادتوں کو نہیں بھول سکا۔ اسی لیے کسی اور شاعر نے بھی ایک طنز کے طور سے کہہ دیا ہے کہ بتکدہ نزدیک کعبہ دور تھا، میں ادھر ہی رہ گیا مجبور تھا۔ یعنی سہولیات نہیں تھی یا راستہ کھلا نہیں تھا، جیسا کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء علوم الدین میں لکھا ہے کہ ان کے زمانے میں حج کے راستے جو ہے کافی غیر محفوظ تھے۔ اسی طرح 18ویں 19ویں صدی میں بھی بہت سے لوگوں نے جو سفر نامے لکھے ہیں، تقریباً کئی سو سفر نامے جو اردو عربی میں ملتے ہیں، یہاں تک کہ حج کے جو سفر نامے ہیں وہ انگریزی میں بھی ملتے ہیں، اور انگریزوں نے بھی اور نو مسلموں نے بھی، غیر مسلموں نے بھی مسلم بن کے حج کا سفر کیا ہے اور آ کے وہاں کے حالات لکھ کے کافی پیسے کمائے ہیں پچھلی یعنی 18ویں 19ویں صدی میں، جب کہ پریس نیا نیا آیا تھا۔ تو لیکن یہ جو ہے یہ عشق و محبت کی جو سفر نامہ ہوتا ہے، اس میں پچھلے 1200 سال کی جو تاریخ ہیں عرب کی، مکے کی، مدینے کی، راستوں کی، ٹیکنالوجی کی، سفر کی، اور جب کہ ہم آج سیلف ڈریون کار کے زمانے میں پہنچ چکے ہیں، اس سے پہلے سیلف ڈریون ڈونکی بھی ہوا کرتے تھے اور دوسرے بھی اور مینس آف سفر بھی ہوا کرتے تھے۔ جو میں نے ایک سفر نامے میں پڑھا ہے جو بہت ہی دلچسپ ہے کہ حرم کے پاس سے ڈونکی کے اوپر حاجی کو بٹھا کے ڈونکی کو جب اشارہ کر دیا تھا تو وہ سیدھے مسجد عائشہ تنعیم میں جا کے رکتا تھا، اور اتنی دیر رکتا تھا جتنی دیر اتر کے حاجی وہاں 2 رکعت پڑھ کے احرام کی نیت باندھے اور پھر اسی پہ بیٹھتا تھا، تو وہ باقاعدہ حرم تک واپس لے آتے تھے۔ تو یعنی جانوروں میں بھی جو مینس آف سفر تھے وہ بھی گویا آٹومیٹکلی ٹرین تھے کہ وہ آج کی طرح سیلف ڈریون کاروں کی طرح وہ حاجیوں کو عمرے کے لیے، احرام کے لیے لاتے لے جاتے تھے۔ تو گویا حج کا جو سفر ہے یہ کوئی ہالیڈے سفر نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ ایک انر اسپریچول اور روحانی سفر ہوتا ہے جس کے ذریعے انسان کی زندگی چینج ہوتی ہے، اور حج کے لیے جو سیونگ ہے وہ گویا لائف لانگ لائف چینجنگ سیونگ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اور سب کو توفیق دے کہ ہم گویا اپنی زندگیوں کو بلانے کے لیے جو انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں، اور یہ جو پینڈیمک کا زمانہ ہے جس میں ہم عملاً حج پہ نہیں جا سکتے لیکن حج کی تمنا دل میں پال سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں۔ کل کسی نے مجھے ورچوئل ریالٹی کا ویڈیو دکھایا، اور انٹرنیٹ پر سعودی گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور دوسروں کی طرف سے بھی بنے بنائے ورچوئل ریالٹی کی ویڈیوز ایسے ہیں جیسے لگے گا کہ آپ خود حرم کے پاس حرم میں ہیں، اور پورے کعبہ میں، اور حج اور کے جو دوسرے اعمال ہیں اس میں سب کے ساتھ آپ انٹرمنگل ہیں۔ 3D اور 360 ڈگری کے جو کیمروں سے جو تصویریں بنائی گئی ہیں، ویڈیو بنائے گئے ہیں، اور یہ جو فوٹیج آپ کے سامنے ہے لائیو حرم کا جو ٹی وی کے ذریعے آپ کے سامنے آ رہا ہے،
یہ گویا کچھ ہماری اشک شوئی کر دیتا ہے، لیکن اس اشک شوئی میں وہ لذت اور وہ مزہ اور وہ منافع نہیں ہیں جو کہ انشاءاللہ العزیز ہمیں وہاں جا کر حاصل ہوں گے۔ وہاں جانے کی تمنا، نیت، سیونگ، پریپریشن، لرننگ، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں یہ گویا ایک پورا لائف چینجنگ لائف اسٹائل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حج کے جو ٹور آپریٹر ہیں وہ بھی کورسز کراتے ہیں، اور فار ایسٹ میں نے سنا ہے کہ گویا ایک ریہرسل بھی حج کی ہو جاتی ہے۔ تو امید ہے کہ جو نئی ٹیکنالوجی ہمارے سامنے آ رہی ہے ورچوئل ریالٹی کی، ویڈیو کی 360 ڈگری یا ورچوئل ریالٹی کی جو ویڈیو ہیں، اس کے ذریعے ہم گویا حج میں جانے سے پہلے ہی خود اپنے آپ کو خیالوں میں حج میں جا سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا اور فائدہ اٹھاتے ہوئے حج کو سیکھنے، سمجھنے، اس کے مقاصد کو پورا طرح ابزرو کرنے کی توفیق دے۔ اسی کے تیاریوں میں سے ایک تیاری ہے ول لکھنا، اور ول اپنی بنا کے سیو کر جانا یا ایگزیکیٹر کے ہاتھ میں دیتے جانا۔ لیکن ہمارے اندر کوئی لٹریری سینس ہے اچھا، تو ہم گویا سفر نامے بھی پڑھیں گے اور وہ بھی دیکھیں گے کہ اور لوگوں نے کچھ 10-20 سال پہلے جو حج کیا تھا، آج سے 45 سال پہلے جو میں نے حج کیا تھا، وہ تو اپنے گھر سے ڈرائیو کر کے پہنچ گئے، یعنی مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، ہر جگہ اپنی گاڑیوں سے چلے جاتے تھے۔ لیکن گاڑیوں کے ساتھ اتنے زیادہ 2 ملین حاجیوں کا جانا ناممکن ہو گیا ہے، اس لیے 5 سیٹر تک کی گاڑیاں جو ہیں منع ہو گئی ہیں، صرف 7, 9 اور بڑی سیٹر کی گاڑیاں ہی جا سکتی ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اب جو ہے ٹرین اور ٹیوب اور دوسرے بھی مینز جو ہیں بسوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہاں فراہم کر دیا ہے، تاکہ لوگ فزیکل جرنی کے لیے اتنا محنت نہ کرنا پڑے جیسے کہ پہلے لوگ کرتے تھے۔ حالانکہ ہر قسم کی سفر میں جو شوق، ذوق اور وہ ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ اپنے مختلف قسم کے منفعتیں حاصل کریں۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور تم تیاری کرو، زاد راہ لے لو، کیونکہ زاد راہ لے جانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ آئے گا۔ جیسے کہ روزوں کے مقاصد تقویٰ حاصل کرنا ہے، اسی طرح حج کا مقصد بھی گویا لائف چینجنگ تقویٰ کو اپنا پرماننٹ لائف اسٹائل بنانا ہے، اور یونیورسلزم، اچھے اخلاق اور سافٹ اسپیکنگ، اور اللہ تعالیٰ نے جو برکتیں حج کے سے واپس آنے پر دی ہوئی ہیں اس کا ہمیں اچھی طرح مشاہدہ ہمیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ جو دعا کعبہ کو دیکھ کر پڑھی جاتی ہے، اللہم زد ھذا البیت تشریفا و تعظیما و تکریما وزد من زارہ و حجہ تشریفا و تعظیما و تکریما۔ اے اللہ تو خانہ کعبہ کو جو ہے اس کی عزت و عظمت میں اضافہ کرتے جا، اور جو لوگ یہاں آتے ہیں، جو زیارت کرتے ہیں، ان کی بھی عزت و عظمت میں اضافہ کرتے جا، اور فقر فاقہ اور عزت اور تقوی میں جو اضافہ ہوتا ہے حج پہ آنے سے، اس کو وہی لوگ جانتے ہیں جو وہاں سے ہو کے آئے ہیں۔ البتہ حلال طریقے سے پیسے جمع کرنا، حلال انکم کے ذریعے حج کرنا بہت ضروری ہے، جو کہ ماشاءاللہ یعنی خواتین جو حج کے لیے پیسے جمع کرتی ہیں اور لوگوں کی منت سماجت کرتی ہیں تاکہ لوگ ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو وہ جو تیاریاں ہیں وہ اصل مقاصد ہیں اور تیاریاں ہیں حج کے لیے، جس کی وجہ سے حج کے مقاصد اور مغفرت اور ساری دنیا کی بھلائی کے لیے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے ہم سے مستفید کرے۔ مجھے بھی یاد ہے کہ جب طواف میں جو بیٹھے رہتے ہیں ہم چلتے پھرتے کیا دعائیں مانگتے ہیں، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی جو دعا سورہ مائدہ میں ہے کہ اللہ ہمیں آسمان سے ایک دسترخوان عطا جو ہمارے لیے عید کا موقع ہو، جو ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اولین اور آخرین کے لیے۔ اے اللہ تو ہمیں بہترین رزق عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں عالم اسلام کی بھلائی کے لیے، اپنی ذاتی اور فیملی اور آل اولاد اور آبا و اجداد کے لیے مغفرت جو مانگی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں مستفید فرمائے اور ہمیں حج کے صحیح پورے مقاصد حاصل کرنے کے لیے تیاری کی توفیق فرمائے۔ تو ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر کے دن ہیں، 9ویں سے لے کر 12ویں اور 13ویں کی عصر تک ہے۔ ہر نماز کے بعد ہمیں تکبیر کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اور حاجی جو وہاں حج پہ ہیں وہ اللہ کی بڑائی اس طرح بیان کرتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں، تیری خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے، تمام تعریفیں اور تمام نعمتیں تیری ہی ہیں اور تیری ہی حکومت اور طاقت ہے۔ الملک لک، تیری ہی طاقت اور تیری ہی بادشاہی ہے جس کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو ان کلمات کے ساتھ جو ہیں یہ دن جو ہیں ہمیں زندہ رکھنے جاتے ہیں۔ ساری دنیا میں ہر نماز کے بعد تکبیر پڑھی جاتی ہے اور مکہ میں جو ہے لبیک پڑھا جاتا ہے حج کے راستے میں جاتے ہوئے، چانٹنگ کرتے ہوئے۔ اور اس کے لیے شرط ہے کہ لوگ حلال انکم اور حلال سیونگ کے ذریعے حج کی تیاری کریں، اور حج کے عجیب و غریب مقاصد جو ہیں وہ اسی وقت حاصل ہوتے ہیں جب کہ ہم حلال انکم سے، حلال سیونگ سے حج کے لیے اپنا راستہ بنائیں۔ اور انتظار کی گھڑیاں، پہلے بھی لوگ 10 سے 20 سال تک انتظار کرتے تھے سیونگ کرتے ہوئے۔ آج کل ہمارے پاس اگر پیسے بھی ہوں تو بھی ہالیڈے پلاننگ اور دوسری بکنگ اور دوسری ویکسینیشن وغیرہ کا جو کرنا پڑتا ہے اس کے لیے بھی کافی پریپریشن چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے حج و عمرے پہ جانا آسان کرے۔ آج کل کے دنوں میں ہم دور سے حسرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، جیسے کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے حرم کی داستان بہت ہی سادے الفاظ میں کہہ دی ہے۔ عجیب سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، عجیب سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ پوری سٹوری شروع ہوتی ہے۔ ان کے بچپنے سے زمزم کا پانی ملتا ہے اور ان کی والدہ کی دوڑ کے نتیجے میں صفا و مروہ کے درمیان دوڑنے کی سنت قائم ہوتی ہے، اور حضرت اسماعیل کی قربانی کی کوشش اور اس راستے میں جاتے ہوئے شیطان کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں وہ سب بھی حاجی ہم دہراتے ہیں۔ تو اس کی ابتدا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوتی ہے داستان حرم کی، اور انتہا جو ہے حضرت حسین علیہ السلام جن کی شہادت پر یہ حرم کی داستان کمپلیٹ ہوتی ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دمبے کو اس کی جگہ قبول کر لیا اور سارے دنیا کے لیے یہ راستہ کھول دیا کہ سارے لوگ جو ہیں جانور کی قربانی کر کے اللہ کی تکبیر اور اللہ کی حمد و ثنا کریں، اللہ
کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور دلوں سے گویا اللہ کی توحید اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے طور سے قربانی کریں، چاہے خود کھائیں، چاہے دوسروں کو کھلائیں، بانٹیں یا رکھیں یا دور دراز بھیجوا دیں، جو بھی امکانات ہوں، جو بھی کر سکتے ہوں وہ ضرور کریں۔ اس موقع سے چند یعنی 100 اور اس کے اراؤنڈ پاؤنڈ سے ہم بخل کر کے کوئی مالدار نہیں بن سکتے ہیں۔ چنانچہ جو سوالات قربانی کے دنوں سے پہلے جو آیا کرتے تھے وہ یہی تھے کہ کس پر فرض ہے، کیسے فرض ہے، لیکن وہ سب آہستہ آہستہ آج کل جو تعلیمی شو یہاں ہوتا ہے اسلام چینل پر مختلف عربی، انگلش اور اردو میں، اس کے ذریعے یہ مسائل تو سب کے نزدیک ماشاءاللہ اچھی طرح واضح ہو چکے ہیں اور ساری دنیا میں اب قربانی جو ہے ایک گلوبل جو ہے باربیکیو پارٹی کی طرح اللہ تعالیٰ کے ایام و اقلین و شرفن، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کو 10، 11 اور 12 کے دنوں کو ایام و اقلین و شربن کہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں، ان دنوں میں روزہ تک حرام ہے اور گویا یہ اللہ کا دسترخوان ہے جو ساری انسانیت کے لیے بچھایا گیا ہے اور ہم اس دسترخوان کے انچارج ہیں۔ جو لوگ اس دسترخوان کو مینیج کر رہے ہیں، جو قربانی کر رہے ہیں، گویا یہ اس دسترخوان کے میزبان ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے سنت ابراہیمی کی اتباع میں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سنت کو زندہ کیا اور ہمیں اس کو سکھایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سخی ہو سکتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی دی، جو کہ آج کے زمانے میں تقریباً امپاسبل ہے کسی کے لیے کہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے اور بقیہ اونٹ جو ہے 27 اونٹ جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کر دیے کہ اس کو پورا کر دیں۔ گویا یہ سنت ابراہیمی کی یاد میں اور ایک سنت ایسی قائم کرنا کہ سخاوت کا سب سے اعلیٰ معیار قائم ہو۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن لم یضحِ من امت محمد، جو لوگ قربانی نہیں کر پائیں گے اپنی تنگ دستی کی وجہ سے، ان کی طرف سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کر دی تھی، جس کی وجہ سے آج یہ طریقہ آ گیا ہے کہ اکثر علماء جو ہے مرحومین کی طرف سے قربانی الاؤ کرتے ہیں اور اس کی ترغیب دیتے ہیں، کیونکہ قربانی کے دنوں میں سوائے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور عبادت کے طور سے قربانی کے علاوہ کوئی اور ذبح جائز نہیں ہوگا۔ تو چنانچہ ہم سب جو آج کل جس ساری دنیا میں اگرچہ ہم حج کے موقع پر سب سے زیادہ قربانی ہوتی تھی، تقریباً کئی لاکھ دمبے ذبح ہوتے تھے جو کہ حاجیوں کے فدیے کے طور سے ہوتے تھے اور اس سے ہم محرومی ہیں، لیکن گویا اللہ تعالیٰ نے حرمین کے بجائے ساری دنیا میں قربانی کو پھیلا دیا ہے۔ اور جو سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں شروع کی تھی، جو کہ میں نے شروع میں آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے قربانی کا جانور لے کے چلے تھے تاکہ عمرے کے بعد جو ہے آپ قربانی کا جانور ذبح کریں گے، لیکن جب کفار مکہ نے آپ کو اگلے سال آنے کے لیے کے وعدے پر واپس بھیج دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں حدیبیہ میں قربانی کر دی کہ آج اس سال ہم عمرہ نہیں کر سکتے ہیں، اگلے سال ہم اس کا قضا عمرہ کرنے آئیں گے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کرتے ہوئے اور بال بڑھاتے ہوئے دیکھ کر صحابہ کرام بھی رو پڑے اور سب نے بھی اپنا احرام کھول دیا اور قربانی کر لی، جو لوگ قربانی لے کے آئے ہوئے تھے، اور اس کے ذریعے پھر گویا ہمیشہ کے لیے جو راستہ کھل گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال آپ نے عمرۃ القضاء ادا کیا، اس کے بعد حضرت ابوبکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کے حج کا ارینجمنٹ کیا ریموٹ سے۔ پھر یعنی فتح مکہ کے بعد
90 سال میں آپ نے دور سے حج کا ارینجمنٹ کیا، امیر الحج مقرر فرمایا، لیکن 10ویں ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کے لیے تشریف لائے، اور آپ نے وہ جو یونیورسل خطبہ ہے، جو فیئرویل سرمن ہے، جس میں کہ ساری دنیا کے لیے ایک انسانی چارٹر بنا دیا گیا تھا کہ اے انسانوں، تم سب برابر ہو، کالے گورے کا کوئی فرق نہیں ہے، عربی اور عجمی کا کوئی فرق نہیں ہے، صرف جو لوگ جتنے اچھے کام کریں گے، انسانیت کے لیے جتنے اچھے ہوں گے، وہی سب سے اعلیٰ قدروں والے ہیں اور اعلیٰ انسان ہیں۔ تو انسان کی بڑائی اور عظمت جو ہے وہ مال و دولت اور کپڑے، رنگ اور نسل سے نہیں بلکہ اپنے اعمال سے ہے۔ یہ سب سے بڑا یونیورسل ڈکلیریشن جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الوداعی خطبے میں فرمایا تھا، جو کہ 1.25 لاکھ صحابہ نے اس کو لیا اور پھیلایا، اور آج تک وہ انسانیت کے لیے ایک یونیورسل چارٹر ہے۔ آج اگر آپ ڈھونڈیں گے تو انٹرنیٹ پہ مل جائے گا، اس کے بہت سارے کلوزز ہیں، 50-60 کلوزز ہیں، جس کو اس مختصر پروگرام میں پیش کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن ہم اس کی جستہ چیزوں کو یاد کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تھی کہ ساری انسانیت جو ہے وہ آدم کی اولاد ہے، اور آدم جو ہے تو سب برابر ہیں الا بالتقوی، لا فضل لعربیین ولا لعجمین ولا لاسود علی ابیض الا بالتقوی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں اس کی اصل فرمائی ہے کہ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ قبیلے، نسل اور جیوگرافیکل ڈیفرنسز جو ہیں وہ تعارف کے لیے آئیڈینٹی کے طور سے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک افضل وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہو اور انسانیت کا خادم ہو۔ تقوی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا طریقہ ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا اور اللہ کے بندوں کے کام آنا۔ تو یہ یونیورسل ہیومن رائٹس، ریسزم کے خلاف اور مختلف جو ویلیوز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ری انفورس کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے حقوق کو بھی ری انفورس کیا، اور غلاموں کو سیکیورٹی اور ان کے ساتھ برابری کا برتاؤ، اس کو آپ نے یاد دہانی کی۔ اسی طرح ایک دوسرے کی جان مال کی حفاظت اور احترام کرنے کا جو حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ آپ نے بہت ہی اچھی طریقے سے بتایا کہ جس طرح آج کے اس مقدس شہر میں، اس مقدس دن میں، جس طرح یہ دن اور یہ جگہ اور یہ ٹائم مقدس ہے، اسی طرح انسانوں کی جان ایک دوسرے کے لیے مقدس ہونی چاہیے، اور جو انسانی جان کا وائلیشن کرے گا وہ گویا سب سے بڑا کرمنل ہوگا، وہ انسانیت کا دشمن ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان، مال، عزت کی حفاظت کی ویلیو کو ری انفورس کیا حجۃ الوداع میں۔ حج کے ہی نتیجے میں گویا یہ فیئرویل سرمن جو ہمیں ملا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی سنتیں ہمیں بتائی، دکھائی، جس طرح آپ نے سارے ارکان ادا کیے۔ رحم اللہ المحلقین قالوا والمقصرین یا رسول اللہ، قال رحم اللہ المحلقین، اللہ رحم کرے جو اپنے بالوں کو شیو کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ جب صحابہ نے اصرار کیا کہ جو لوگ شورٹ کرتے ہیں ان کے لیے بھی دعا فرما دیجیے، تو آپ نے کہا والمقصرین، کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی رحمت میں شامل کر دے۔ تو گویا حج کے جو اعمال ہیں وہ اتنے ریپڈ اور اتنے کنٹینیوس اور اتنے اسٹینیوس ہیں کہ 4 دنوں کے اندر ہی اندر سارے کام کرنے پڑتے ہیں، اور جو کہ سالہ سال سے اس کی تیاری ہم کرتے ہوئے ہیں۔ اور احرام کی حالت میں جو لوگ بھی یاد کرتے ہیں اپنے پرانے حجوں کو، پرانے سفروں کو، تو انہیں اطمینان نہیں ہوتا، انہیں جی چاہتا ہے کہ پھر سے اللہ تعالیٰ کبھی موقع دے۔ ایک مرتبہ یہ مینا کے آخری ہی دن تھے، ایک بس ڈرائیور کو میں نے کہتے ہوئے سنا، واللہ حججت 20 حجا ولکن ما حججت مضبوط الا هذا العام۔
اس نے کہا کہ میں 20 سال سے ڈرائیونگ کرتا ہوں یہاں حاجیوں کو ادھر سے ادھر لے جانا، مکہ مدینہ، مکہ منی، عرفات وغیرہ، لیکن خود مجھے اپنے حج پر اطمینان نہیں رہا کہ میں نے اچھا حج کیا ہے۔ اس سال مجھے اطمینان سے اپنے حج کرنے کا موقع ملا، کیونکہ بار بار جس طرح ہم نمازیں پڑھتے ہیں اس کو پرفیکشن کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، اسی طرح حج اور عمرے بھی جب بھی موقع ملے، جب بھی انسان افورڈ کر سکے اسے کرتے رہنا چاہیے۔ یہ آج کل یہ عید الاضحیٰ کے دن ہیں، قربانی کے دن ہیں اور حج کے ایام ہیں، اس لیے میں اسی چیز کا تذکرہ کر رہا ہوں اور اسی چیز پر کنسنٹریٹ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے پورا جو جتنی نئی ٹیکنالوجی ہے، ورچوئل ریالٹی کی جو ٹیکنالوجی ہے، اور اس طرح جو سعودی گورنمنٹ نے یا دوسرے لوگوں نے جو 360 ویڈیوز بنائے ہیں، اس کے ذریعے ہم گویا اپنے آپ کو امرس کر سکتے ہیں حاجیوں میں، اور تصور کر سکتے ہیں کہ ہم بھی کعبے کا طواف کر رہے ہیں، کس طرح کعبے کا طواف کیا جاتا ہے، کس طرح منی اور عرفات جایا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں ٹیکنالوجی کے ذریعے اب آسان ہو گئی ہیں، اور ٹی وی کے ذریعے تو ماشاءاللہ آپ بھی ابھی بھی دیکھ رہے ہیں اور ہمیشہ دیکھتے رہیں گے۔ اور لیکن جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ وہاں ہونا اور وہاں کیا کرنا ہے وہ یہاں دور سے دیکھ کر کبھی اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ خود میں اپنا تجربہ بیان کر سکتا ہوں کہ کتابوں میں جب میں حج کا بیان پڑھاتا ہوں، کتابوں میں فقہ کی کتابوں میں حج کا بیان، حج کے طریقے بیان کرتا ہوں، کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے اس سے جو تصور آتا ہے وہ کچھ اور ہے، اور جب وہاں پہنچو تو ریالٹی میں، ایکچول ریالٹی میں کچھ اور ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان حج کتابوں سے دیکھ کر نہیں سیکھ سکتا، وہ تو دوسرے حج اور عمرہ کرنے والوں کو دیکھ کر انسان کاپی کر سکتا ہے۔ چنانچہ بہت سے علماء ان کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ جا کے بس ایسی ہی کرنے لگتے ہیں جیسے اور حاجی لوگ کر رہے ہیں، اور جس طرح لوگ طواف کر رہے ہیں، جو دعائیں پڑھ رہے ہیں اور جس طرح چل رہے ہیں، اسی کی کاپی کرنے سے ہی گویا حج اور عمرے کی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، ورنہ وہاں جو ہے انسان جا کر لاس ہو جاتا ہے، لاس فار دی ورڈ جسے کہتے ہیں، کہ ہمیں الفاظ نہیں ملتے کہ اب کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ چنانچہ جو بھی طریقہ یہاں سیکھا جاتا ہے، جو بریفنگ یہاں دی جاتی ہے، وہ وہاں جا کر صرف کاپی کرنے ہی میں اس میں عافیت رہتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی صحیح طریقے سے حج عمرے کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عنایت کرے، اور اس کو سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس کی پلاننگ کر کے گویا ایک لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے، اس کو کرنے کے لیے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ اور یہ 2 سالوں جو حج ہم باہر سے نہیں جا سکے ہیں، یہ گویا ہمارے لیے ایک پریپریٹری اور یعنی تیاریوں کا زمانہ ایسا ہے کہ ہم گویا انٹینشنلی بھی، نیتوں کے ذریعے بھی، سیونگ کے ذریعے بھی، تعلیم و تعلم کے ذریعے بھی، شوق اور جذبات کے ذریعے بھی گویا اس کی تیاری کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جس طرح تاریخ میں سینکڑوں سفر ناموں کے ذریعے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ لوگ کس طرح سے حج اور عمرے کی طرف سوچتے ہیں اور جانتے ہیں، شاعر حضرات اور جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ اگر کبھی مدینے جانا ہوا تو مدینے کی گلیوں کی چپے چپے کو ہم سجدہ کریں گے اور بوسہ دیں گے۔ اقبل ذل جدارا و ذل جدارا وما حب الدیار شغفنا قلبی ولیکن حب من سکنت دیارا۔ میں جب مدینے، یعنی یہ شاعر یہ کہتا ہے کہ جب میں مدینے جاتا ہوں تو میں ہر دیوار، در و دیوار کو چومنے لگتا ہوں، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اور کس وقت کس جگہ سے گزرے ہوں گے۔ تو مجھے ان در و دیوار سے کوئی محبت نہیں ہے، لیکن مجھے محبت ہے اس شخص سے جو اس در و دیوار کے آس پاس رہتا تھا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے لاکھوں لوگوں کو کھینچ کر مدینہ منورہ لے جاتی ہے، اور گویا وہ حج سے پہلے یا حج کے بعد جن لوگوں کو توفیق ملتی ہے وہ گویا اپنا ایمان رینیو کرتے ہیں، رینیول آف ایمان، کیونکہ ایمان ہمارا جو ہے وہ پوری طرح کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اللہ کی توحید کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہ کرے۔ جیسا کہ
میں نے پچھلے سیگمنٹ میں عرض کیا تھا کہ مسلمان جو حاجی ہیں انہوں نے تو سفر نامے لکھے ہی ہیں، لیکن جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اس پورے لٹریری جو سیگمنٹ ہے، یعنی حج کے سفر ناموں کا جو سیکشن ہے اس کے ساتھ فیسینیشن جو ہے کافی غیر مسلموں میں بہت اچھی طرح پایا جاتا ہے۔ چنانچہ میں نیو یارک یونیورسٹی کے ایک پروفیسر سے ملا جو کہ اسپیشلسٹ تھا حج کے سفر ناموں کے اوپر، اور اسے خود شاید کبھی توفیق نہ ملی ہو کہ وہ حج پہ آ سکے یا حج کے لیے امید کر سکے۔ وہ صاحب ایمان نہیں تھا، لیکن ایز اے اکیڈمک انٹرسٹ کہ پچھلے 100 سال 200 سال 300 سال پرانے جو سفر نامے حج کے موجود ہیں ان سے گویا حج کی ڈیموگرافی، حج کی ہسٹری اور حج کے کلچر کی وہ پوری طرح روٹ وغیرہ، جیسا کہ برٹش میوزیم نے ایک بہت اچھی بکلیٹ شائع کی ہے، حج جرنی آف اے لائف ٹائم۔ پورے جو روٹس تھے ساری دنیا سے، سیریا سے، عراق سے، یمن سے اور ایجپٹ سے، جو روٹس مختلف کاروان کے روٹ ہوتے تھے حج پہ جانے کے، ان سب کا موقع محل اور ان سب کی نشاندہی اور ان سب کا کی بات تصویر کشی بھی، فلمیں بھی بنائی گئی ہیں خود سعودی گورنمنٹ کے تعاون کے ساتھ اور بڑے بڑے اچھے لوگوں کے اس کے ساتھ، جیسے کہ ابن بطوطہ، سفر نامہ ابن بطوطہ جو ہے دنیا کا سب سے مشہور جو ہے مسافر، جس نے اپنے سفر کی داستان بہت ہی رنگین لکھی ہے۔ تقریباً 5000 کلومیٹر سفر کر کے موراکو سے سیریا گیا، سیریا سے پھر یہاں مکہ و مدینہ آیا حج کے لیے۔ دیٹ واز دی بگننگ، اس کی بگننگ یعنی ابن بطوطہ کے سفر کی ابتدا ہی یہ تھی کہ وہ حج کے لیے نکلا تھا، اور پھر وہاں سے وہ ساری دنیا کی سیر سپاٹا کر کے واپس اپنے ملک پہنچا، اور اس نے وہ عجیب و غریب سفر نامہ لکھا جو کہ سفر نامہ ابن بطوطہ کے نام سے مشہور ہے۔ ضروری نہیں کہ ساری اس میں جو چیزیں ہیں وہ حقیقت پہ مبنی ہوں، لیکن خاص طور سے حج کے سلسلے میں جو کچھ ہے وہ بالکل حقیقت پہ مبنی ہے، اور اس کی فلمنگ بھی ہو چکی ہے، جیسا کہ جو لوگ جانتے ہیں وائڈ اسکرین پر اس کی فلمنگ بھی آ چکی ہے۔ تو آج جو ہے میں حج کی پرانی یادوں میں خود بھی کھو گیا ہوں اور آپ کو بھی لے چل رہا ہوں، جس کو ہم پچھلے 1000 سال کی جو جرنی ہے وہ سفر ناموں کے ذریعے، سینکڑوں اردو عربک ان انگلش لینگویج میں جو سفر نامے موجود ہیں نیٹ پر یا کہیں دوسری جگہوں پر، ان کے ذریعے ہم گویا بیک ٹو پاسٹ، بیک ٹو فیوچر ہم سنا کرتے تھے، اس طرح بیک ٹو پاسٹ جرنی بھی ہم کر سکتے ہیں کہ حج جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے تھا، اس کے بعد صحابہ و تابعین کے زمانے میں کیسے تھا، اور اس کے بعد پھر سال بسال اعیان الحجاج اور بہت ساری حاجی جتنے لوگ حج پہ گئے ہیں، گویا یونیورسل میٹنگ پوائنٹ ہوا کرتا تھا، ان سب کی داستانیں اس قدر ڈیٹیل میں موجود ہیں کہ جس کے ذریعے گویا ہم ایک فل پکچر عالم اسلام کی اور ایک گلوبل سویلائزیشن کی ہم بلڈ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ایسا فیسینیٹنگ لٹریچر ہے کہ اردو، عربی، فارسی اور انگلش چاروں زبانوں میں یہ لٹریچر بہت ہی ابنڈنٹ تعداد میں ہے، اور نو مسلم، غیر مسلم اور محبت اور عشق کے جذبات سے بھرے ہوئے جو عاشقین جو ہیں حج عمرے پہ جو جاتے ہیں، انہوں نے اپنے سفر کی ایک ڈیٹیل اچھی طرح قلم بند کی ہے۔ اسے یعنی ہمارے لیے پڑھنا اور اس کو اسٹڈی کرنا گویا ہمارے لیے ایک اپنے شوق کی زیادتی کا سبب بن سکتا ہے۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پینڈیمک کے زمانے میں اور جو پوسٹ پینڈیمک ویٹنگ ٹائم ہے، اب 1 سال اور لگے گا حج کھلنے میں، اگلے سال کے لیے اللہ سے امید ہے کہ کھلا رہے گا اور عمرہ اس سے پہلے بھی کھل جائے گا، تو گویا یہ جو 1-2 سال تک ہمیں محرومی رہی ہے، اس میں ہمارے جذبے اور شوق اور نیتوں اور تیاریوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے اور ہمیں پہلی فرصت میں حج و عمرے کی توفیق عنایت فرمائے، تاکہ ہم ان مقدس دنوں کے فوائد جو ہیں
جو ہماری لائف چینجنگ اور ہماری ابدی لائف کو بہتر کرنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے ہمارے نصیب میں رکھے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بہت سارے مختلف انداز میں زائران کعبہ سے اقبالی پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار گیسوئے دجلہ و فرات۔ یعنی حج اور عمرے کے ساتھ اور اس ٹریول کے ساتھ اور اس کی یادوں کے ساتھ اور اس کے سفر ناموں کے ساتھ جو پورا ایک لٹریچر اور ایک پوری فلسفی ہے، وہ شاعروں کے ذریعے اور اس کے ذریعے ہمارے سامنے ہے۔ امید ہے کہ آج جو ہے میں نے ایک مختصر انداز میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کر دی ہیں، اس سے ہمارے شوق میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بیسٹ سے بیسٹ توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك